بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں چونکہ مسائل تراویح بیان ہوئے تھے تو مسائل تراویح کی مناسبت سے سجدہ تلاوت کے مسائل بیان کر دینا مناسب ہے۔ قرآن کریم کے اندر 14 مقامات ایسے ہیں جن کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی نماز سے باہر ہے تب بھی سجدہ تلاوت کرے گا، اور اگر نماز سے اندر ہے تو تب بھی اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے، وہ سجدہ تلاوت ادا کرے گا تو اس کے ذمے سے وہ واجب ساقط ہوگا۔ سجدہ تلاوت کو اس کے مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن چند مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تراویح کے اندر کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب پہلی رکعت کے اندر سجدہ تلاوت ادا کرتے ہیں، یعنی آیت سجدہ پڑھتے ہیں، پھر سجدہ تلاوت ادا کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، اور پہلی رکعت مکمل کر کے جب دوسری رکعت میں آتے ہیں تو بھول کر پھر وہی آیت سجدہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر جو سجدہ تلاوت ادا کیا گیا ہے وہی کافی ہے یا اس پر دوبارہ سجدہ تلاوت کیا جائے گا؟ تو یاد رکھیے، حضرات علماء کرام اور فقہاء اعظام نے لکھا ہے کہ اس کو پہلا سجدہ تلاوت ہی کافی ہے، دوبارہ سجدہ تلاوت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، سورہ صاد کی آیت سجدہ میں کئی مرتبہ حفاظ کرام کو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت پر سجدہ کیا جائے، اناب پر سجدہ کیا جائے یا حسنامہ آپ پر سجدہ کیا جائے۔ تو یاد رکھیے، محقق قول کے مطابق اور محتاط قول کے مطابق اولا اور بہتر یہ ہے کہ حسنہ مآب پر سجدہ تلاوت کیا جائے اور اس پر ہی آدمی سجدہ کرے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے خر راکعا و اناب پر بھی سجدہ تلاوت ادا کر لیا تو نماز اس کی بھی ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی اور لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب تراویح پڑھاتے آیت سجدہ کے آنے سے پہلے سجدہ تلاوت کر لیتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جائے گی، یعنی آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو اس کی تلافی ہو جائے گی اور نماز میں یہ نقصان کافی ہو جائے گا اور یہ نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ اگر ایک رکعت میں آدمی سجدہ تلاوت یہ سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور پھر اس پر سجدہ کرنا بھول گیا، نہیں ادا کر سکا، تو نماز تراویح کے اندر دوسری رکعت میں یا کسی اور نماز کے اندر ہے، دوسری تیسری رکعت میں چوتھی رکعت میں جس رکعت میں بھی وہ اسے یاد آئے تو اس رکعت میں وہ سجدہ تلاوت ادا کر لے، اور سجدہ سہو بھی ادا کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ نماز تراویح کے اندر جب سجدہ والی آیت مبارکہ آتی ہے تو عام طور پر ائمہ حضرات اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں رکعت میں، پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت آئے گا، تو آیا یہ اعلان کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات لوگوں کو اس کا اشتباہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب پتہ نہیں رکوع میں گئے ہیں یا سجدے میں چلے گئے ہیں۔ لیکن اگر پیچھے ایسے سمجھدار لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کو سجدے والی آیت مبارکہ کا پتہ ہو تو پھر اعلان نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس اعلان کرنے کو سنت نہ سمجھا جائے اور لازمی نہ سمجھا جائے کہ اگر اعلان نہیں کیا جائے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا یا نماز میں کسی قسم کا کوئی نقصان ہوگا۔
اسی طریقے سے کئی مرتبہ ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ امام صاحب آیت سجدہ پڑھتے ہیں لیکن اس پر سجدہ تلاوت نہیں کرتے، اور کچھ حضرات ائمہ کرام ایسے ہیں جو رکوع کے اندر اس کی نیت کر لیتے ہیں سجدہ تلاوت کی، یا سجدے کے اندر جا کر اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس مسئلے کی وضاحت انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ سب سے بہتر اور افضل طریقہ تو یہی ہے کہ عام معمول کے مطابق جو سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کیا جائے، یعنی آیت سجدہ پر پہنچے تو اس کے بعد سجدہ تلاوت ادا کرے، امام بھی اور مقتدی بھی۔ لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو پہلے سے مقتدیوں کو آگاہ کیا جائے۔ اگر رکوع میں اس نے سجدے کی نیت کرنی ہے، امام بھی اگر رکوع کے اندر سجدے کی نیت کر لے اور مقتدی بھی نیت کر لے تو دونوں کا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر امام نے رکوع کے اندر سجدہ تلاوت کی نیت کر لی، مقتدیوں کی نہیں تھی، تو امام کا سجدہ تلاوت تو ادا ہو جائے گا، مقتدیوں کا سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سجدے کے اندر جو عام نماز والا سجدہ ہے اس کے اندر نیت کر لی جائے کہ میں اس کے اندر یہ کر لوں گا، تو اس کے اندر نیت کرے یا نہ کرے، نماز والے عام سجدے کے اندر سجدہ تلاوت خود بخود ادا ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ رکوع کے اندر نیت کرنے کی بجائے سجدے کے اندر نیت کی جائے، اس میں مقتدیوں کا بھی سجدہ ادا ہو جائے گا اور امام کا بھی سجدہ ادا ہو جائے گا۔ نماز ہو رہی تھی، خواہ تراویح ہے یا اور کوئی نماز ہے، تو نماز کے دوران امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی ہے، باہر والے کسی آدمی نے سجدہ والی آیت مبارکہ کو سن لیا تو باہر والے آدمی پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا اور اس کو بھی سجدہ تلاوت ادا کرنا ہوگا۔ سورہ حج کے اندر 2 مقامات پر سجدوں کا نشان لگا ہوا ہے۔ کئی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں 2 سجدے کیے جائیں یا ایک سجدہ ادا کیا جائے۔ یاد رکھیے حضرات ائمہ احناف اور علماء احناف کثر اللہ سوادہم کے نزدیک سورہ حج کے اندر ایک سجدہ تلاوت ہے اور وہ پہلا ہے، دوسرا سجدہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، حضرات شوافع رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ تو اس لیے احناف جو ہیں، جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، وہ سورہ حج کے دوسرے سجدے کے اندر سجدہ تلاوت نہیں کریں گے، پہلے سجدے کے اندر وہ سجدہ تلاوت ادا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔